جب تک بندوق اور ہتھوڑے والے اپنا اپنا کام نہیں کریں گے اس وقت تک جناب چیئرمین ملک بحرانوں کا شکار ہوتا رہے گا۔ میرا تو پرزور مطالبہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو گرفتار کر کے ان کے خلاف آئین شکنی کا مقدمہ چلایا جائے، اور اس جعلی الیکشن کے نتیجے میں کوئی حکومت اگر بنے گی تو وہ جعلی ہو۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی دستوری ذمہ داری پوری نہ کرنے پر معافی مانگے، چیف الیکشن کمشنر مستعفی ہو، اس کے خلاف کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی جائے۔ 4 طبقات مجرم ہیں کہ جنہوں نے عوام کے حق کی حکمرانی پر ڈاکہ ڈالا ہے، اس میں الیکشن کمیشن، نگران حکومت، عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ۔ جو ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے سارا اختیاری ان کا تھا، ان کے خلاف کوئی بول ہی نہیں سکتا، نہ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے۔ ہمیں ضرورت ہے آگے دیکھنے کی۔ یہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ الیکشن ہو گیا آگے دیکھو، الیکشنز کم اینڈ گو، لوگ کہتے ہیں پھر نیکسٹ الیکشن کا انتظار کرو، لیکن یہ اتنی آسان بات نہیں۔ تاریخ دیکھیں تو جب بھی عوام کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے اور ریولوشن کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے تو انارکی ہے۔ میاں صاحب جو ہیں جیل میں جو گئے ہیں، وہ جیل کا جو کیسز ہے وہ سارے فراڈ ہی تھے، وہ سیاسی قیدی ہیں۔ جب ہمارے خلاف ہو رہا تھا تو دوسری سائڈ بڑی خوش تھی، جب ان کے خلاف ہوا تو ہم نے بڑی خوشیاں منائی، اور بہتر ہوتا کہ اس کے بعد الیکشن کروا دیتے، سارا کر لیتا۔ اس وقت ضرورت ہے مسٹر چیئرمین ہیلنگ ٹچ، جتنے سیاسی قیدی ہیں بشمول عمران خان ان کو رہا کیا جائے۔ دوسری جانب آج سینٹ میں مسلم لیگ نون کی جانب سے ایک بار پھر پی ٹی آئی کو ایوان میں آنے کی دعوت دی گئی۔ مولانا فضل الرحمان کے ہاں جا سکتے ہیں، جن کو آپ نے پتہ نہیں کون کون سے القابات سے نوازا، کس لیے کہ آؤ ہمارے ساتھ احتجاج کرو۔ تو آپ ان جماعتوں کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے؟ ان کے ساتھ بیٹھیں، جو پارلیمنٹ کے اندر اگر مل جائیں تو 2/3 اکثریت بنتی ہے، ان سے بھی بات کر لیں۔ یہ ایوان بھی ہے، میدان بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن کیا سیاست میدانوں میں ہونی ہے؟ آ جائیں ایوانوں کے اندر۔ آج پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کی جانب سے بانی چیئرمین پی ٹی آئی سے اٹیالہ میں ملاقات کی گئی، جس میں ایک میوچل کنسنسس ڈیولپ کیا گیا ہے، اور اس کنسنسس کے ساتھ ہی چیف الیکشن کمشنر سے باضابطہ طور پر پاکستان تحریک انصاف نے مستعفی ہونے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ 45 کے مطابق نتیجہ حس ہو، لیکن موجودہ چیف الیکشن کمشنر کے سائے تلے یہ آزادانہ طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ چیف الیکشن کمشنر چونکہ متنازعہ ہو چکے، وہ فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے میں ناکام ہو چکے، لہٰذا آج خان صاحب سے ملاقات کے بعد پاکستان تحریک انصاف چیف الیکشن کمشنر سے باضابطہ طور پر استعفیٰ کا مطالبہ کرتی ہے۔ الیکشن 2024 کو پاکستان کی جمہوری تاریخ کے سب سے منقسم نتائج والے الیکشن یا متنازع ترین الیکشنز کہا جائے تو کہنا غلط نہیں ہوگا۔ ان الیکشنز کو ہوئے اب کم و بیش 12 دن مکمل ہو چکے ہیں، لیکن نتائج اس قدر حیرت انگیز ہیں کہ کوئی بھی جماعت اب 12 کوششوں کے بعد ابھی تک کسی بھی صوبے میں حکومت بنانے میں کامیاب دکھائی نہیں دے رہی۔ کراچی سے خیبر اور پشاور سے لاہور، ہر طرف ان الیکشنز پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں اور مختلف جماعتیں احتجاج کا پرچم بلند کیے ہوئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا ادارہ جس کا واحد مقصد صرف اور صرف انتخاب کرانا تھا، وہ اس کام میں لاکھ دعووں کے باوجود بری طرح ناکام ہوا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر جو الیکشن سے قبل ہر روز کسی نہ کسی بیان یا کسی اجلاس کی وجہ سے شہ سرخیوں میں رہتے تھے، وہ آج بھی انتخابات کو متنازع ترین بنانے میں کلیدی کردار ادا کرنے والے فرد کے طور پر شہ سرخیوں میں ہیں۔ الیکشنز کے بعد سے مچنے والے شور میں چیف الیکشن کمشنر کا کردار انتہائی مشکوک ہے۔ وہ انتخابات سے ہی پراسرار طور پر خاموش ہیں۔ الیکشنز میں ان کے ماتحت کئی افسران، جن میں کمشنر راولپنڈی بھی شامل ہیں، انہوں نے براہ راست چیف الیکشن کمشنر پر الزامات لگائے، لیکن اس کے باوجود بھی چیف الیکشن کمشنر کسی بھی طرح کا رد عمل دینے سے گریز آئے۔ کمشنر راولپنڈی نے اپنے الزامات میں چیف جسٹس کا بھی نام دیا، جو بظاہر میڈیا سے دور رہتے ہیں، لیکن انہوں نے آدھے گھنٹے بعد ہی ان الزامات پر رد عمل دیا، لیکن چیف الیکشن کمشنر نے اس پر بھی چپ سادھ رکھی ہے۔ اس دوران متنازع ترین انتخابات، الیکشن سے قبل لیول پلینگ فیلڈ مہیا نہ ہونے اور انتخابات کے رزلٹ مبینہ طور پر تبدیل کیے جانے پر مختلف جماعتیں اس طرح پر احتجاج ہیں۔ یہ جماعتیں جہاں چیف الیکشن کمشنر کو اس کا ذمہ دار سمجھتی ہیں، وہیں عدلیہ خصوصاً چیف جسٹس آف پاکستان اور اسٹیبلشمنٹ کے کردار پر بھی سخت تنقید کر رہی ہیں۔ آج کافی عرصے بعد سینٹ کا اجلاس منعقد ہوا اور یہ اجلاس بھی انہی الزامات کی نظر ہو گیا۔ اس اجلاس میں بھی مختلف جماعتوں کے رہنماؤں کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر پر الزامات کی بوچھاڑ کی گئی، ساتھ ہی ان کے استعفے اور ان پر آئین سے غداری کا مقدمہ چلانے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ سینیٹر مشتاق احمد کا کہنا تھا کہ الیکشن میں دھاندلی کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، چیف الیکشن کمشنر مستعفی ہوں، ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہو۔ اسی طرح مختلف جماعتوں کی جانب سے کیا موقف سینٹ میں دکھائی دیا، ذرا اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ جب
تک بندوق اور ہتھوڑے والے اپنا اپنا کام نہیں کریں گے اس وقت تک جناب چیئرمین ملک بحرانوں کا شکار ہوتا رہے گا. میرا تو پرزور مطالبہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو گرفتار کر کے ان کے خلاف آئین شکنی کا مقدمہ چلایا جائے. اور اس جعلی الیکشن کے نتیجے میں کوئی حکومت اگر بنے گی تو وہ جعلی ہو. الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی دستوری ذمہ داری پوری نہ کرنے پر معافی مانگے. چیف الیکشن کمشنر مستعفی ہو, اس کے خلاف کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی جائے. 4 طبقات مجرم ہیں کہ جنہوں نے عوام کے حق کی حکمرانی پر ڈاکہ ڈالا ہے. اس میں الیکشن کمیشن, نگران حکومت, عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ. جو ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے سارا اختیار ہی ان کا تھا, ان کے خلاف کوئی بول ہی نہیں سکتا, نہ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے. آج سینیٹ اجلاس کے دوران پی ٹی آئی کی جانب سے اپنے اوپر روا رکھے جانے والے سلوک پر بھی لب کشائی کی گئی. سینیٹر علی ظفر سب جانتے ہیں پری پول دھاندلی کیسے ہوئی. ایک جماعت کو ٹارگٹ کیا جسے عوام نے مینڈیٹ دیا اسے حکومت بنانے دے, الیکشن کمیشن کو بلایا جائے, جو مینڈیٹ ہے وہ واپس کیا جائے. اس حوالے سے سینیٹر علی ظفر اور سینیٹر مشاہد حسین سید کیا کہہ رہے تھے ذرا وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں. ہمیں ضرورت ہے آگے دیکھنے کی. یہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ الیکشن ہو گیا آگے دیکھو, الیکشنز کم اینڈ گو, لوگ کہتے ہیں پھر نیکسٹ الیکشن کا انتظار کرو, لیکن یہ اتنی آسان بات نہیں. تاریخ دیکھیں تو جب بھی عوام کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے اور ریولوشن کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے تو انار کی ہے. میاں صاحب جو ہیں جیل میں جو گئے ہیں, وہ جیل کا جو کیسز ہے وہ وہ سارے فراڈ ہی تھے, وہ سیاسی قیدی ہیں. جب ہمارے خلاف ہو رہا تھا تو دوسری سائڈ بڑی خوش تھی, جب ان کے خلاف ہوا تو ہم نے بڑی خوشیاں منائی, اور بہتر ہوتا کہ اس کے بعد الیکشن کروا دیتے, سارا کر لیتا. اس وقت ضرورت ہے مسٹر چیئرمین ہیلنگ ٹچ. جتنے سیاسی قیدی ہیں بشمول عمران خان, ان کو رہا کیا جائے. دوسری جانب آج سینٹ میں مسلم لیگ نون کی جانب سے ایک بار پھر پی ٹی آئی کو ایوان میں آنے کی دعوت دی گئی. مولانا فضل الرحمان کے ہاں جا سکتے ہیں, جن کو آپ نے پتہ نہیں کون کون سے القابات سے نوازا, کس لیے کہ آؤ ہمارے ساتھ احتجاج کرو. تو آپ ان جماعتوں کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے؟ ان کے ساتھ بیٹھیں جو پارلیمنٹ کے اندر اگر مل جائیں تو 2/3 اکثریت بنتی ہے, ان سے بھی بات کر لیں. یہ ایوان بھی ہے, میدان بھی ہے, سارا کچھ ہے, لیکن کیا سیاست میدانوں میں ہونی ہے؟ آ جائیں ایوانوں کے اندر. آج پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کی جانب سے بانی چیئرمین پی ٹی آئی سے اڈیالہ میں ملاقات کی گئی, جس میں ایک میوچل کنسنسس ڈیولپ کیا گیا ہے, اور اس کنسنسس کے ساتھ ہی چیف الیکشن کمشنر سے باضابطہ طور پر پاکستان تحریک انصاف نے مستعفی ہونے کا مطالبہ بھی کر دیا. 45 کے مطابق نتیجہ حاصل ہو, لیکن موجودہ چیف الیکشن کمشنر کے سائے تلے یہ آزادانہ طریقے سے نہیں ہو سکتا. چیف الیکشن کمشنر چونکہ متنازعہ ہو چکے, وہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے میں ناکام ہو چکے, لہذا آج خان صاحب سے ملاقات کے بعد پاکستان تحریک انصاف چیف الیکشن کمشنر سے باضابطہ طور پر استعفا کا مطالبہ کرتی ہے. عام انتخابات کے بعد سے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کچھ خوشگوار تبدیلیاں بھی رونما ہوئی ہیں. آج ہی 9 مئی کیس میں 198 ملزمان میں سے 29 کو ضمانت بھی مل گئی ہے, جو انتہائی خوشگوار حیرت اور خوشگوار تبدیلی کے مانند ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو روپوش دکھائی دیتے تھے اب آہستہ آہستہ منظر عام پر آنے لگے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک بریدنگ سپیس سسٹم کے اندر کریٹ ہو رہی ہے. دوسری جانب پی ٹی آئی کی طرف سے باضابطہ چیف الیکشن کمشنر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے.